الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ آج اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے محرم الحرام کی خوبصورت گھڑیاں جن میں اللہ کی رحمتوں کی چماچم بارش ہو رہی ہے، لیکن جولائی کے اس مہینے کی شدت بھری گرمی، اتنی گرمی الامان والحفیظ، یقین جانیے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے سورج گھر کے صحن میں اتر آیا ہو، لیکن ظاہر ہے ہر بندہ اے سی افورڈ نہیں کر سکتا، ہر بندہ روم کولر افورڈ نہیں کر سکتا۔ جتنا مہنگائی کا یہ دور ہے، جتنا ہر چیز اس قدر مہنگی ہو چکی ہے کہ غریب بیچارہ تو غریب سے غریب تر اور امیر بھی رو رہا ہے۔ تو آپ یقین کریے اس صورت میں اس گرمی سے بچنے کا بہترین جو حل ہے، سب سے پہلے تو وہ صبر ہے۔ صبر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گی کہ اس گرمی میں برداشت اور صبر ہمیں کیسے نصیب ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ ذہن بنا لیں کہ محرم الحرام کی عاشورہ والے دن 10 محرم الحرام میں جب آل نبی پر پانی بند کر دیا گیا، نہر فرات بالکل سامنے ہے لیکن 3 دن تک پانی ان کی آل اولاد پر بند کر دیا گیا، سورج اپنی تیز روشنی زمین پر پھینک رہا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ریت پر پھینکا جاتا تو وہ پک کر کباب ہو جائے۔ اتنی گرمی، اتنی شدت، لیکن اللہ اکبر، نہ ان کے سجدوں میں فرق آیا، نہ ان کی عبادتوں میں فرق آیا، نہ ان کی ریاضتوں میں فرق آیا، نہ ان کے قرآن کی تلاوتوں میں فرق آیا۔ ان کی زبانوں پر پیاسے رہ کر، بھوکے رہ کر، ان کی زبانوں پر جاری رہا الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ مع الصابرین۔ ان کی زبانوں پر یہ جاری رہا کہ اللہ عز و جل ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ اور یقین جانیے کہ آج ہم ہیں کہ 4 پنکھے ہونے کے باوجود، اے سی ہونے کے باوجود، روم کولر ہونے کے باوجود، سولر لگے ہوئے ہیں، گھر کی چھتیں ہیں، پانی نہیں، مشروبات ہیں، ٹھنڈے مشروبات ہیں، فریج ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ کہ سارا وقت بجائے رب کی عبادت پر ہم سارا وقت یا تو پھر موبائل پر یا پھر اپنی کسی LED یا پھر کسی اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں سے گپ شپ پر گزار کر اپنے وقت کو ضائع کر کے یہ کہتے کہ ہم تو ٹائم گزار رہے ہیں، بور ہو رہے ہیں، یار گرمی بڑی، تو کیا ہوگا؟ وقت تو گزر جائے گا۔ ہمارے ہائی ہوئی کرنے سے، ہمارے تڑپنے سے، ہمارے گرمی کی شدت سے شور ڈالنے سے گرمی کم تو نہیں ہوگی، جائے گی تو اپنے ٹائم پر جب رب کا حکم ہوگا۔ لیکن افسوس کہ جو لمحات ہم ضائع کر دیں گے، جو وقت ہم ضائع کر دیں گے، جو دن ہم ضائع کر دیں گے اللہ کی عبادت کے بغیر، گزر تو وہ جائے گا دن، لیکن وہ رب کے ذکر میں نہیں گزرے گا، اللہ کی رضا میں نہیں گزرے گا، اللہ کو راضی کرنے میں نہیں گزرے گا۔ تو یقین جانیے اگر یہی ٹائم اگر ہم درود پاک میں زیادہ سے زیادہ درود پاک میں الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم،
اس طرح کے ذکر اذکار میں اور بالخصوص درود شریف پڑھنے میں ہم یہ وقت گزارے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ ثواب کا خزانہ ہاتھ آئے گا، ثواب کا خزانہ۔ اور نماز پڑھنے میں یہ جو تاخیر ہے یا نماز کا کہہ دیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ کل سے، اگلے عمرے سے، اگلے رمضان سے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ موت کا تو کوئی پتہ نہیں، موت تو اگر آتی ہے تو چھوٹے سے بچے کو بھی آ جاتی ہے، موت آتی ہے تو سجی دھجی دلہن کو بھی آ جاتی ہے، موت آتی ہے تو دلہے کو موت آ جاتی ہے، تو ایک بہت جوان ہٹے کٹے کو، اور نہیں مرنا ہوتا تو کئی بڑے بزرگ بھی شدید بیماری کی حالت میں 80-70 سال کے بھی ہو جائیں تو موت نہیں آتی، تو کیا کہیں گے؟ موت موت کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، اب مان یا نہ مان آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ لکھیا لیکھ چ ازل تو جو ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا، تیریاں میریاں آکڑاں کس کھاتے، تو بھی ٹہ جانا میں بھی ٹہ جانا، بکل مار کے چکنا جگ سایاں، نہ کچھ تو کہنا نہ میں کہنا، تیرا میرا اتھے جھگڑا رہ گیا کی، نہ اتھے تو رہنا نہ میں رہنا، چلو چلی دا میلا اے جگ چلو چلی دا میلا، مٹی دیا باویا تو مٹی وچ جانا ہے، ایک دن موت آ کے سینے تینوں لانا ہے، مٹی دیا باویا، عملاں دا کٹھا کوئی کر لے سامان تو، ایک دن چھڈ جانا بندے آ جہان تو، بندے آ جہان تو، جیڑے دن تیرا دانا پانی مک جانا ہے، اوئے مٹی دیا باویا تو مٹی وچ جانا ہے، مٹی دیا باویا، چلو چلی دا میلا اے جگ چلو چلی دا میلا، مٹی دا ہے تو مٹی رہنا ہے، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے، اس لیے جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے بڑا ہی بہترین 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 رکھا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی دے کر تو کبھی چھین کر، تو جو بندہ اپنی زبان کو الحمدللہ کے کلمے سے تر کر لیتا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ راضی ہو کر اس کے لیے نعمتوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے معاذ اللہ اللہ کے دیے پر راضی نہیں ہوتا، ایک تو دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا، پریشان ہوگا، زندگی تنگ تر ہوتی چلی جائے گی، پریشانیاں اس کی زندگی میں اسے گھیرا ڈال لیں گی، اور دوسرا الامان والحفیظ اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتیں بھی اس سے چھین لے گا اور اپنا عذاب بھی دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنا شکر کرنے، نعمتوں پر بہت زیادہ شکر کرنے، اور اللہ نہ کرے اگر آ جائیں تو مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ پاک دونوں جہانوں کی عافیتوں سے مالا مال کرے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔